ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو اس طرح میلاد نہیں منایا تھا جس طرح تم لوگ مناتے ہو، لہذا جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں منایا تو اس طرح میلاد منانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بھائی یہ جو بات ہے یہ غور و فکر کرنے سے تعلق رکھتی ہے، صرف شور ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ غور و فکر یہ کرنا ہے کہ جو کام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیے ہوں ان کاموں کا کرنا کیسا ہے، آپ حکم بیان کریں۔ اگر آپ کہیں کہ ان کاموں کا کرنا جائز نہیں ہے، ان کاموں کا کرنا حرام ہے، اگر آپ یہ حکم لگاتے ہیں تو پھر تو ہم بہت سارے دینی کاموں کے حوالے سے مشکل میں پڑ جائیں گے، دشواری میں پڑ جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیے اور فی زمانہ سارے لوگ ہی وہ کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوتا، کوئی بھی ان کو حرام نہیں کہہ رہا ہوتا۔ ہم آپ کو چند مثالیں بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ ایسے کام جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیے اور فی زمانہ سارے لوگ ہی وہ کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی موجودہ صورت میں طباعت اور پرنٹنگ، اسی طرح حدیث کی باقاعدہ کتابیں مرتب کرنا، مدارس کی موجودہ شکل، مساجد کے مینار اور گنبد بنانا، دینی کتب کی طباعت، یہ وہ کام ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیے، نہ صحابہ کے دور میں ہوئے، اور فی زمانہ سارے لوگ ہی یہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جشن بخاری کے جلسے کرنا سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، مدح صحابہ کا جلوس نکالنا، افتتاح بخاری کے اجتماع کرنا، یہ وہ کام ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیے اور فی زمانہ سارے لوگ ہی یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ نے نہیں کیے اس وجہ سے نہیں کرنے چاہیے یا اس وجہ سے یہ کام ناجائز اور حرام ہو جائیں گے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کسی کام کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نہ کرنا یہ اس کام کے ناجائز یا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایسے بہت سارے کام ہیں، یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کیے تھے اور فی زمانہ وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انداز کے اندر منایا جانا، باقاعدہ جلوس نکالنا، جلسے کرنا، چراغاں کرنا، سجاوٹ کرنا، یہ وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر کیے جائیں اور شریعت نے ان کو منع بھی نہ کیا ہو تو ایسے کام کرنا جو حضور کی تعظیم کی خاطر کیے جا رہے ہیں اور وہ کام کرنا بھی فی نفس ہی جائز ہوں تو ایسے کام بالکل جائز اور درست ہوتے ہیں اور شریعت کی نظر میں وہ کام پسندیدہ ہوتے ہیں اور سارے مسلمان ہی یہ کام اچھے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ کام کہ جن کو شریعت نے منع کیا ہے، جن کے کرنے سے شریعت نے روکا ہے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے، جیسے ڈھول ڈمکہ کرنا، اسی طرح ناچ گانا کرنا، شریعت نے ان کو روکا ہے، شریعت نے ان سے منع کیا ہے، یہ کام کرنا درست نہیں، اور وہ کام کہ جن سے شریعت نے نہیں روکا، نہیں منع کیا، وہ کام کرنا بالکل جائز اور درست ہیں۔